جوائن نہیں کر سکیں گے. جناب محترم خالد اقبال یاسر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ پاکستان اکیڈمی آف لیٹر سمیت پاکستان سائنس بورڈ، پاکستان میوزیم بورڈ کئی اداروں کے سربراہ بھی رہے، اور اس کے علاوہ آپ کی کئی کتابیں جو ہے وہ منصہ شہود پہ آ چکی ہیں. میں بغیر وقت ضائع کیے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے نعتیہ کلام سے نوازیں. جی خالد صاحب میری آواز آ رہی سر؟ ہیلو جی سر ذرا آواز اونچی کر دیجیے. آپ کو السلام علیکم. میں کوشش کرتا رہا، آپ کی تصویر مجھے دکھائی دے رہی تھی، آواز نہیں آ رہی تھی. میرا بھی حال یہ تھا کہ سموسے گفتگو ہے وہ بتانے آواز بہت کم ہے. پیدا کر دی آواز بہت کم ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. اونچا کر سکتے ہیں؟ ہلو، مائک کہاں؟ میں نعت کے تمثیل پیش کرتا ہوں. کاش میں تیرے دور میں ہوتا. واہ 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 سر. خالد صاحب ذرا آواز تھوڑا سا آواز اونچی کریں سر. ہے نہیں مائک کو قریب کر لیں، فون کو یا مائک کو قریب کر لیں. کاش میں تیرے دور میں ہوتا. آواز آ رہی جی اب؟ جالا بلتا جی جی جالا بلتا خار میں ہوتا. واہ 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 سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کاش میں تیرے دور میں ہوتا. ہائے 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 ہائے. جالا بلتا شور میں ہوتا. واہ 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 سبحان اللہ. کاش میں تیرے دور میں ہوتا. جالا بلتا شور میں ہوتا. تب ماں تجھ پر جب کوئی تیری اور نہ ہوتا. تب لاتا میں ماں تجھ پر جب کوئی تیری اور نہ ہوتا. واہ 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 سبحان اللہ. تب لاتا میں ماں تجھ پر جب کوئی تیری اور نہ ہوتا. سوئے ادب تھا جو مجلس میں ایمان میں شور میں ہوتا. واہ 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 سبحان سوئے اللہ. ادب تھا جو مجلس میں ایمان میں شور میں ہوتا. نام غلامی کے لیے تیری پرچہ ہوئے غور میں ہوتا. واہ 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 واہ. نام غلامی کے لیے تیری پرچہ زیر غور میں ہوتا. واہ 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 سبحان اللہ. قربت کا ہر بہت عمدہ، بہت اچھے. تیری قربت کا ہر پل ہر انگلی کی پور میں ہوتا. واہ 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 سبحان اللہ. تیری قربت کا ہر پل ہر انگلی کی پور میں ہوتا. واہ واہ. عکس تیرا رہتا پتلی میں، عکس تیرا رہتا پتلی میں لہری و شاہ اللہ میں ہوتا. عکس تیرا رہتا پتلی میں لہری و شاہ اللہ میں ہوتا. تو رکھتا تصویر میں باندھے دانا دانا ڈور میں ہوتا. رکھتا تصویر میں باندھے دانا دانا ڈور میں ہوتا. واہ واہ. خوف نہ آتا زوراور سے، زور تیرا بے زور میں ہوتا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. خوف نہ آتا زوراور سے، زور تیرا بے زور میں ہوتا. تیری آہٹ میں لا ہوتی، تیری آہٹ میں لا ہوتی جلوہ چشمے کور میں ہوتا. واہ 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 سبحان اللہ. لا ہوتی جلوہ چشمے کور میں ہوتا. اپنی قسمت پہلے کھلتی. واہ 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 واہ. اپنی قسمت پہلے کھلتی پیدا در لاہور میں ہوتا. واہ 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 سبحان اللہ. دوبارہ پڑھے سر، مکرر. اپنی قسمت پہلے کھلتی پیدا در لاہور میں واہ ہوتا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی قسمت پہلے کھلتی کیا کہنے. لاہور میں ہوتا. خاک جو تیرے پاؤں سے جھڑتی، خاک جو تیرے پاؤں سے جھڑتی دفن میں اس کی گور میں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے پاؤں سے جھڑتی سبحان اللہ دفن میں اس کی سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش میں تیرے دور میں ہوتا. جانا کیا بات. ہوتا شور میں ہوتا. واہ سبحان اللہ. پاؤں سے جھڑتی
سبحان اللہ. کی غور میں ہوتا ہے. واہ واہ واہ، بہت سبحان شکریہ. سبحان. محترم یاسر صاحب، سر اگر کوئی اور بھی نعت سنانا چاہے تو بڑی خوشی ہوگی ہمیں. کے بارے میں کہ رسول اکرم نے انسانی حقوق کے بارے میں کیا کیا ہم سے توقع باندھی تھی اور کیسے کیسے اصول انہوں نے بنائے تھے، لیکن بہرحال اس پہ بات ہو نہیں سکی براہ راست. محترم خالد صاحب، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے شک 2-4 منٹ گفتگو کر لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جی. وہ مثلاً یہ کہ خاص طور پر انہوں نے جو یتیموں کے حقوق کے لیے اور خواتین کے حقوق کے لیے بات کی تھی، وہ ہمارے یہاں قرآن میں بھی، قرآن کی بالکل جیسے عورتوں کے حقوق کے بارے میں قرآن ہمیں بتاتا ہے، وہ اسی کی روشنی میں، اسی کی تشریح میں حضور نے بہت سی باتیں کی. مثلاً انہوں نے کہا کہ قرآن میں ہے کہ الرجال قوامون علی النساء. سبحان اللہ. اب اس میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ کانفرنس سمیت نے غلط کیا انگریزی میں کہ ممبر انچارج آف وومن. تو یہ ترجمہ غلط ہے. وہ جو عبداللہ یوسف علی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا تھا انگریزی میں قرآن کا، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ مین آر پروٹیکٹر اینڈ مینٹینرز آف وومن. تو پروٹیکٹر اور مینٹینر میں مرد کے بہت بڑھ جاتے ہیں فرائض. وہ حضور نے کہا تھا کہ مرد جو ہے، مرد اور عورتیں پارٹنر ہیں. جی سر، جی سر، جی خالد بھائی. تو یہ جو ہمارے یہاں بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں یورپ میں اور امریکہ میں، مغرب میں، کہ مرد جو ہے وہ ماسٹر ہے عورت کا، انچارج ہے. وہ کانفرنس سمیت کے غلط ترجمے کی وجہ سے پیدا ہوئی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ غلط فہمی جو مغرب میں پیدا ہوئی ہے اس کی نفی کیا کریں اور وعدے کیا کریں کہ یہ غلط جو ترجمہ ہے یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. اسی طرح جو عورتوں کے حقوق میں جو ہمارے یہاں بہت زیادہ ایک غلط پریکٹس ہے کہ بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس ہم بچ جائیں گے قیامت کے دن. تو قرآن میں جو بات میں سمجھتا ہوں کہ جو کہہ دی جائے حصہ طے ہو، اگر خواتین معاف بھی کر دے تو میں سمجھتا ہوں وہ معاف نہیں ہوتا. جو تعلیمات ہیں قرآن کی وہ طے شدہ جتنے ہیں، اس کی ریزردانی جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ قابل معافی ہے. تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم خواتین ہم کرتے کیا ہیں کہ جب بیٹیوں کے حق کی بات آتی ہے، جائیداد میں حصے کی بات آتی ہے، تو بعض کا خواتین بھی اپنا حصہ جو ہے دستبردار ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ جب قرآن میں، جو میں قرآن براہ راست پڑھتا ہوں ترجمے سے اور خود سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ خواتین کو بھی اپنا حصہ اس سے دستبرداری کا حق شاید نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ نے اپنی اولاد کو تاکہ جو تہمت کے حوالے سے بھی ہے
کہ میں پڑھ رہا تھا حمورابی کے جو قوانین ہیں اس میں تہمت کی بڑی کڑی سزا اس میں رکھی گئی تھی. وہ یہ تھی کہ اگر کوئی ایسی تہمت لگائی جائے کسی شخص پر جس کی سزا موت ہو تو وہ تہمت جو ہے تہمت ثابت ہو جائے, غلط ثابت ہو جائے الزام, تو تہمت لگانے والے کو بھی وہی سزا دی جائے جو اس جرم کے ثابت ہونے پر مجرم کو ملتی. تو حضور نے تہمت جو ہے اس کی بات کی تھی. خطبہ حجۃ الوداع میں جو سب کی برابری کی بات کی. پھر ایک اور بات یہ بھی میں عام طور پہ اپنے طلبا کو بھی سمجھاتا رہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا حقوق اور فرائض میں ہمیں تفریق کرنی چاہیے. حضور کے زمانے تک 3 طرح کے طبقات تھے. ایک آزاد افراد, دوسرے وہ آزاد جنہیں غلام رہتے ہوئے رہنے کے بعد ان کے مالکوں نے آزاد کر دیا ہے, اور تیسرے غلام. اب حضور نے تو غلاموں کو ایک تو یہ کہا کہ غلام کو اجازت دی کہ وہ اپنے مالک سے معاہدہ کر سکے کام کا, اور جب معاہدہ ہوتا ہے تو وہ دراصل غلام 2 برابر کے فریقوں میں ہوتا ہے, جو مکاتبت جسے کہا گیا. تو یہ حضور کی تعلیمات میں سے بھی ہے. اور دوسرے کہ اس بات کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ غلاموں کو آزاد کرنا چاہیے. اول تو یہ کہ آپ غلاموں کے ساتھ برابر کا سلوک کریں, اور حقوق یہ ہے کہ اس کو بھی وہی کھانا ملے جو مالک کھاتا ہے, وہی چھت ویسی ہی ملے جیسی چھت کے نیچے مالک رہتا ہے, اور اسے دوسرے کام کرنے کا موقع بھی دیا جائے تاکہ وہ اپنے جو آمدنی ہے دوسری جگہ سے وہ ادا کر کے مالک کو تو آزاد ہونے کے قابل ہو جائے. تو کل سے پہلے غلاموں کی آزادی کے لیے بڑی کڑی شرائط ہوتی تھی, باندیوں کی آزادی کے لیے بڑی کڑی شرائط ہوتی تھی. اور حضور نے یہ فرمایا تھا کہ باندی کی اولاد جو ہے اگر کچھ کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ اولاد آزاد ہوتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے, پیدائشی طور پر انسان آزاد ہے. تو انہوں نے اس طرح کی گنجائشیں حضور نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے پیدا کی کہ غلامی کا جو ادارہ ہے, جو انسٹیٹیوشن ہے, جو روایت ہے, وہ رفتہ رفتہ بالکل ختم ہو جائے. اور واقعی ایسا ہوا. تو یہ باقی میگنا کارٹا اور یہ جو امریکہ کا بھی جو آزادی کے منشور ہیں اور قوانین ہیں اور یہ سب کچھ, یہ اسی میں جو اصل میں حضور کے خطبے سے باروڈ ہے. اور جیسے عمر لاس کی جو ہم اپنے اسلام اپنی باتیں جو ہے وہ ہم صحیح معنوں میں آگے پہنچانے کے قابل شاید نہیں ہے یا کیا ہے, ورنہ یہ ہے کہ انسانی حقوق جو ہیں اسلام سے زیادہ کہیں نہیں ہے, مساوات اور ہر لحاظ سے. میرا خیال ہے کافی ہے اتنا فون پر. ماشاء اللہ جی, آپ نے ماشاءاللہ بہت خوب, آپ نے بڑا اچھا خطاب فرمایا, اور آپ نے جو حقوق کے بارے میں جو تفصیلات دی ہیں اور جو باتیں کی ہیں وہ آج کی سیرت کانفرنس کے حوالے سے میں آپ کا بےحد سپاس گزار ہوں. کس نام سے آپ کے شامل ہیں؟ ہاں نام میں نے ابھی لکھا سید مسرت خلیل. تو مسرت خلیل سے مجھے نظر نہیں آیا تھا اس سے. اب آ گیا, اب میں نے لکھ دیا اس کا نام ہٹا, وہ پہلے آ رہا تھا پاسورڈ, تو پاسپورٹ کو چینج کیا, ری نیم کیا گئی. ہاں پھر ٹھیک ہے. ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی بھی بیٹھے ہوں. آپ تو نظر آ رہے ہیں, آپ نظر نہیں آ رہے. ہاں میں ابھی مجھے اجازت دیجیے کیونکہ مجھے کوئی آواز ایک سائڈ سے میں بس آپ کا جناب محترم خالد اقبال یاسر صاحب ہماری آج کی محفل کی صدارت فرما رہے ہیں. تو آپ 13 مارچ 1992 میں بحیرہ سرگودا میں پیدا ہوئے,
पंजाबी कहानियों के लोक किरदार और हीरो दुल्हा भट्टी उनके आबा में से हैं, जिनकी गरीब परवरी के किस्से जुबान ज़द आम हैं। आपने इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से इकबालियात में PhD की। आप कई अदबी मुजल्लों मसलन संग मीर, अदबियात, एहतिसाब, उर्दू साइंस मैगजीन वगैरह के मुदीर भी रहे। आप पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके, पहले भी बता चुके हैं। उसके अलावा उर्दू साइंस बोर्ड के अलावा कई और इदारों की सरबराही का शरफ भी उन्हें हासिल है। उनके मजमूए कलाम में दरोबस्त, गर्दिश, रुखसती और मिजाज शामिल हैं। आप एक मुअर्रिख और मुतरजम की हैसियत से भी जाने जाते हैं और इस हवाले से भी उनकी बहुत सी कुतुब शाया हो चुकी हैं। आपकी इल्मी और अदबी कामरानियों के एतराफ़ में 2010 में हुकूमत पाकिस्तान ने आला सिविल अवार्ड तमगा इम्तियाज से भी नवाजा है। आप मुमताज़ माहिर इकबालियात भी हैं और इस हवाले से इकबाल और हम असर अदबी तहरीक के मौजू पर उनकी किताब भी मंजर आम पर आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना मोहतरम खालिद इकबाल साहब। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम आपका लोड शेडिंग वाला जो भी मसला है वो ठीक अच्छा होगा, तो फिर आपसे बराह रास्त भी सुनेंगे। है जी, फिर भी आपकी गुफ्तगू, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत आपका